بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، رحمت ہیں، برکت ہیں، لیکن ہاں اگر گھر میں کوئی بیٹا نہیں ہوا ہے، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، کوئی بیٹا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم حوالے کے ساتھ آپ کو کچھ ایسے وظائف اور کچھ باتیں ایسی بتائیں گے جو ہمارا یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہی بیٹے دینے والا ہے اور وہی بیٹیاں دینے والا ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن آپ مایوس نہ ہوں۔ قرآن مقدس فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آپ یہ مت کہیے کہ اب میرے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف میرے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، آپ دھیان سے سنیے اور بالکل مایوس نہ ہو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اگر آپ نے اس کام کو کیا تو آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 21 تار سیاہ تاگا کچا لے کر جو عورت کی پیشانی سے لے کر پیر کے انگوٹھے کے برابر کا ہو، اس کو پیشانی سے عورت کی اور پیر کے انگوٹھے تک اس کو ناپ لیا جائے۔ اس کو ناپنے کے بعد انگوٹھے کے برابر کا ہو اور اول آخر درود پاک پڑھے 3 مرتبہ، اور سورہ قریش یعنی وہی سورہ قریش کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ سورہ قریش ہے، 3 مرتبہ پڑھ کر 11 دیں، اور ایک چلے سے 3 چلہ تک عورت کمر پر بعد طہارت یعنی ایک چلہ یعنی 41 دن، اس کے بعد پھر اگر اگلے مہینے میں حمل نہیں ٹھہرا ہو تو پھر دوبارہ یہ کریں، اور انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اندر حمل بھی ٹھہرے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ جن کے گھر میں نہ بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں، بے اولاد ہیں، ان کے لیے بھی بہت کارگر عمل ہے، بہت کارگر فائدہ مند چیز ہے۔ یہ اس کو ضرور، قرآن کے ہر حرف کے اندر برکتیں اور فوائد موجود ہیں، لیکن ہمیں ان سے لینے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمیں معلومات نہیں ہے، لیکن ہمیں معلومات ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو بتائیں کہ 3 چلے تک عورت کمر پر بعد طہارت اس طرح باندھے کہ گرہ سامنے رہے، جو گرہ آپ نے لگائی ہے، اور اگر آپ نہیں لگا سکتے تو کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی عالم دین ہو، ان سے یہ کام کروا لیجئے۔ پرہیزگار ہوں، جتنے پرہیزگار ہوں گے اتنے ہی آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا، اور آپ بھی پرہیزگار بنیے تاکہ آپ بھی کم سے کم اپنے گھر کے پورے فوائد حاصل کریں۔ اور نقوش استقرار حمل گلے میں باندھیں۔ یہ استقرار حمل کا ایک نقش ہے جو کہ عام طور سے مل ہی جاتا ہے، یا آپ کسی عالم دین یا حافظ قرآن سے کہہ دیجئے کہ مجھے ایک استقرار حمل کا نقش چاہیے، وہ باندھیں، اور ناف کے نیچے اور 11 روپے صاحب عمل لے کر ایک تنہائی پر فاتحہ بنام 4 انبیاء اکرام علیہم السلام پڑھ کر تقسیم کریں۔ انشاءاللہ
ان کا مقصد پورا ہوگا۔ یعنی کوئی شیرینی وغیرہ کچھ بھی لے لیں، صرف کتنے کی بتایا ان بزرگ نے کہ 11 روپے کی لے لیں اور اس پہ فاتحہ پڑھیں اور یہ کام شروع تو آپ کریں۔ اولاد انشاءاللہ نرینہ ہوگی، بیٹا انشاءاللہ آپ کا ہوگا 3 مہینے میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خبر آپ کو ضرور مل جائے گی۔ اور رہی دوسری بات تو بتایا کہ جب حمل ہو تو حمل سے پہلے 40 عدد مغز بادام کے، یعنی بادام کے مغز 40 عدد 40 ہوں، بادام کے ہر دانے پر ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ کر دم کریں، لیکن یاسین شریف جو پڑھیں وہ بالکل صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ صحیح نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو کسی صحیح پڑھنے والے سے یہ کام کروا لیجئے۔ ہر دانے پر ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھنا ہے اور اس دانے پر یعنی اس مغز پر دم کر دینا ہے۔ تو 40 عدد مغز ہیں اور 40 مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر دم کریں۔ عورت ایک ایک دانہ روزانہ وہ کھاتی رہے، یعنی 40 روز تک انشاءاللہ العزیز اولاد ہوگی اور بیٹا ہی تولد ہوگا، بیٹا ہی اللہ رب العزت قرآن کی برکتوں سے عطا فرمائے گا۔ آپ قرآن عظیم فرقان حمید کو پڑھیے، ہر مسائل کا، ہر مشکل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ یاسین شریف کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، اور اس میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ جن کے گھر میں محل پورا تیار ہے، مکان بہت بڑا ہے، لیکن سب کچھ ہے، اللہ نے دولت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، لیکن اولاد نہیں ہے تو وہ گھر بے نور نظر آتا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ بھی کریں جو کہ مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، سربہ سجود ہو کر دعا کریں رب قدیر کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ بیٹا نہیں تو بیٹی ضرور عطا فرمائے گا، کوئی نہ کوئی خوشخبری رب کائنات ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ مایوس نہ ہوں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو آپ کو بیٹا عطا فرمائے، وہ چاہے تو آپ کو بیٹیاں عطا فرمائے، لیکن جو بھی عطا فرمائے محبت سے قبول کیجئے، الفت سے لیجئے، اور اگر بیٹیاں ہیں تو آپ یہ عمل کیجئے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں الہ العالمین ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اور جن کے گھر میں بیٹے نہیں ہیں میرے مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے گھر میں بیٹے عطا فرما دے، اور بیٹے اور بیٹیوں کا سکون عطا فرما، اور والدین کی خدمت کرنے والا بیٹا عطا فرما، اور بیٹیاں ماں باپ کی فرما بردار، اور اپنے گھر پہ جائیں تو اپنے شوہر کی فرما بردار بنیں۔ یہ رب کائنات کی بارگاہ مقدس پناہ میں دعا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔